کوئی اور عورت اپنے نکاح میں لانا چاہے اب تیرے لیے حلال نہیں ہے. ولا تبدل بہن من ازواج، ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کوئی اور عورت اپنے نکاح میں تبدیل کرنے کی بھی تجھے اجازت نہیں ہے. یہ جو تیری بیویاں ہیں پکی پکی، دنیا میں بھی یہی تیری بیویاں، جنت میں بھی یہی تیری بیویاں. لگتے اہل بیت میں اول درجہ گھر والی کا ہے، لیکن ہم حضرت فاطمہ کو بھی اہل بیت مانتے ہیں حضور کی دعا کی وجہ سے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بالکل آ گئی. اور دیکھیں قرآن مجید کی آیت جو ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور نبی کی بیویوں رہو تم اپنے گھروں میں. رہو تم، یہ گھر کن کے ہیں؟ تمہارے اپنے نبی کی بیویوں کے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور نبی کی بیویوں رہو تم اپنے گھروں میں. یہ گھر تمہارے اپنے ہیں. جب کسی کو کہا جائے کہ بیٹھ تم اپنی کار میں، یہ کار تیری ہے، جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ کار تیری ہے، یہ بات تو از خود ثابت ہو جائے گی نا کہ تو کار والا ہے. نہیں سمجھ آئے؟ جب کسی کو کہا جائے کہ بیٹھ تو اپنی کار میں، یہ بات پکی ہو جائے کہ کار تیری اپنی ہے، یہ پکی بات ہے، تو یہ بات از خود پکی ہو جائے گی نا کہ تو کار والا ہے. تو قرآن کہتا ہے اور نبی کی بیویوں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، رہو تم اپنے گھروں میں، یہ گھر تمہارے اپنے ہیں. جب یہ بات پکی ہو گئی کہ گھر تمہارے اپنے ہیں، تو یہ بات تو از خود پکی ہو جائے گی نا کہ تم گھر والیاں ہو. اور گھر والیوں کو عربی میں اہل بیت ہی تو کہتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ گھر والیوں کو عربی میں اہل بیت ہی تو کہتے ہیں. تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کی بیویوں کو برا بھلا کہتا ہے وہ اہل بیت کا عہدیدار ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو ہمیں اس معلومات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ اور تمام اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس طرح ایک پرندے کو اڑنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کو بھی دو پروں کی ضرورت ہے. ایک پر محبت صحابہ اور ایک پر محبت اہل بیت. ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین ہم تک جو پہنچا ہے، یہ سارا دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. آپ کو جو بھی دین کا کام نظر آ رہا ہے، ان سارے دین کے کام کی بنیاد صحابہ ہیں. بنیاد کون ہے؟ آپ دیکھیں، آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، تو یہ اذان ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. یہ نماز ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. بھئی تبلیغ والے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، بے نمازی کو نمازی بنا رہے ہیں. بھئی بے نمازی کو نمازی بنانا یہ تو دین کا کام ہے، رسول اللہ کی دعوت ہے، اللہ کا دین ہے. تو اللہ کا دین ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ تو دین سارے کا سارا ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. آج جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، بس آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ ایک آواز آ رہی ہے، آواز آج کل کہ جی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضور علیہ السلام کے روز اطہر میں ان کی جو تدفین ہے یہ کوئی فضیلت تھوڑی ہے. یہ آواز آ رہی ہے، یہ فضیلت تھوڑی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں فضیلت تو تب ہوتی جب حضور نے فرمایا ہوتا کہ ان کو میرے ساتھ دفنانا. حضور نے تو فرمایا کوئی نہیں، یہ تو بعد والوں نے پھر ان کو جو ہے ادھر دفنا دیا. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ ایک آواز آ رہی. میں نے کہا کچھ تو فرق کیا ہوتا، کچھ تو فرق کیا ہوتا اسمبلی اور جنت میں. داندلی کر کے آدمی اسمبلی میں تو جا سکتا ہے،
کیا داخلی کر کے جنت میں بھی جا سکتا ہے؟ اور نبی کا روزہ کیا ہے؟ جنت ہے نا. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. داخلی کر کے آدمی اسمبلی میں تو جا سکتا ہے، کیا داخلی کر کے جنت میں بھی جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس پر بہت سارے دلائل ہیں. الحمدللہ یہ فقیر دلائل کے انبار لگا سکتا ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن ایک آیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو منافقین ہیں نا مدینے میں، اگر یہ اپنی حرکتوں سے اپنے نفاق سے باز آئے تو اے میرے محبوب ہم آپ کو ان پر ایسا مسلط کر دیں گے. ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. پھر منافق آپ کے پڑوس میں زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے. منافق آپ کے پڑوس میں زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے مگر تھوڑا. اب یہ قلیلہ کی جو مدت ہے یہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اس کا پورا ہونا ضروری ہے، وگرنہ پڑوس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا. منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا. ملعونین یہ لعنتی جہاں نظر آئیں گے پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، بھگایا جائے گا. منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا. قرآن کا فیصلہ صحیح ہے؟ بولو بھائی صحیح ہے نا؟ قرآن نے یہ موقف دیا ہے کہ منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا. ہاں اتنی دیر رہ سکتا ہے جتنی دیر پتہ چل جائے، چھپ چھپا کے کہیں حدود میں آ جائے، نظر آ گیا تو پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، بھگایا جائے گا. منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا. لیکن اللہ نے جن کو مدینے میں رہایا اور ایسا رہایا کہ چھپ چھپا کے نہیں، حکمران بنا کے رہایا، اور ایسا رہایا کہ اس وقت سے جو مدینے میں ہے آج تک مدینے میں ہے. صرف مدینے میں نہیں، مسجد نبوی میں ہے، ریاض الجنت میں ہے، آج بھی وہاں ہیں. ان پر کوئی نفاق کا حکم لگا سکتا ہے؟ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ ایک سوال اٹھایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ کعبۃ اللہ کا جو مصلی ہے اس مصلی پر اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی پیش امام آئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، سب کے سب پیش امام اہل سنت آئے. تمہارا پیش امام کیوں نہیں آیا؟ تمہارا مؤذن وہاں کیوں نہیں آیا؟ مسجد نبوی کا جو مصلی ہے اس مصلی پر اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی پیش امام آئے سب کے سب اہل سنت آئے. تمہارا پیش امام کیوں نہیں آیا؟ پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو جی یہ اہل سنت پیش امام جو ہے نا، یہ کعبۃ اللہ کے مصلی پہ زبردستی آئی. مسجد نبوی کے مصلی پر جو اہل سنت پیش امام ہے نا، یہ بھی زبردستی آئی. تو حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ اپنے جلالی انداز میں فرمایا کرتے تھے اگر کعبۃ اللہ کے مصلی پر اہل سنت امام زبردستی آیا ہے، اگر مسجد نبوی کے مصلی پر اہل سنت امام زبردستی آیا ہے، اگر حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر زبردستی آئے ہیں، اگر ابو بکر و عمر ریاض الجنت میں زبردستی دفن ہوئے ہیں تو کل جنت میں بھی زبردستی جائیں گے. جنت میں بھی، جنت میں زبردستی کیسے؟ جیسے ریاض الجنت میں. تو بھائی ان کو آئینہ دکھانے کے لیے حضرت فرمایا کرتے تھے وگرنہ زبردستی جنت میں ہو سکتی ہے. تو دیکھو ہم تمام صحابہ کو، تمام اہل بیت کو دل و جان سے ماننے والے ہیں، اور ان کا بھی آپس میں پیار ہے. اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے،
बेटी अली की है, जोजा उमर की है, बेटा अली का है, नाम उस्मान है, घर उस्मान का है, पहरा हुसैन का। कितनी खुली किताब है हजरत अली की जिंदगी। अपने बच्चों पर अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रखे। अगर मोहब्बत ना होती तो अपने बच्चों पर दुश्मनों के नाम रखे जाते। पहले तो ये मानते ही नहीं थे ना जी ना, हजरत अली ने अपने बच्चों पे नाम रखे नहीं। इन्हें क्या पता कि नेट का जमाना भी पीछे से आ रहा है, 2-4 बटन लगाने से किताबें सारी खुल जाएंगी। ये किताब तुम्हारी है, बेटा अली का है, नाम अबू बकर है, बेटा अली का है, नाम उमर है, बेटा अली का है, नाम उस्मान है। अब इन्होंने जब खुद को बंद गली में पाया, फिर इधर उधर देखे, कहने लगे हाँ अली ने नाम रखे थे, लेकिन शुक्र है यहां तक तो आ गए, बाकी आगे थोड़ा है। कहते हैं हजरत अली ने नाम रखे थे, लेकिन उस दौर में अबू बकर, उमर, उस्मान सिर्फ यही थोड़ी थे। अबू बकर, उमर, उस्मान नाम के लोग और भी बहुत सारे थे। तो हजरत अली ने नाम तो रखे थे, लेकिन खुलाफा की नियत करके थोड़ी रखे थे। वो जो दूसरे लोग नहीं थे, अली की नियत वो थी। मैंने कहा तुमने तो मसला ही हल कर दिया, तुम भी अपने बच्चों पर नाम रख लो, नियत वही कर लेना जो अली ने की थी। नियत वही कर लेना जो अली ने की थी, लेकिन ये नाम रखते नहीं है। तो हजरत अली अपने बेटे पे नाम अबू बकर रखे और तू अबू बकर से जलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। हजरत अली अपने बेटे पर नाम उमर रखे और तू उमर नाम से जलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। हजरत अली अपने बेटे पर नाम उस्मान रखे और तू उस्मान नाम से जलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीकी भी हम हैं तो हैदरी भी हम हैं। यहां एक एतराज करते हैं, असल मेरा काम यह है कि मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करूं, इसलिए बात से बात खुलती जा रही। इजाजत हो तो एक और बात कर दो। थक तो नहीं गए आप? मुझसे तो कोई पूछ नहीं रहा, तवज्जो रहे। यहां एक इस्काल करते हैं, देखो हजरत अली ने तो अपने बेटों पर अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रखे, भला हजरत अबू बकर ने अपने बेटे पर अली नाम क्यों नहीं रखा? हसन हुसैन नाम क्यों नहीं रखे? मोहब्बत एक तरफा थोड़ी होती है, मोहब्बत तो 2 तरफा होती है। हजरत उमर ने अपने बच्चों पर अली नाम क्यों नहीं रखा, हसन हुसैन नाम क्यों नहीं रखे? ये सवाल समझ आया? जवाब इंशाल्लाह 4 महीने के बाद दूंगा, सही है? 4 महीने के बाद क्या अभी जाइए, तवज्जो रहे। ये आपके मैं ज़ौक़ को टेस्ट कर रहा था, तवज्जो रहे। मोहब्बत तो 2 तरफा होती है, एक तरफा थोड़ी होती है। अगर हजरत अली ने अपने बच्चों पर अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रखे, तो क्या हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने, हजरत उस्मान ने अपने बच्चों पर हुसैन नाम रखा? उन्होंने क्यों नहीं रखा? यह है एतराज। तो मैंने कहा कि देखो, कब्र से खुशबू का आना हक की दलील है, लेकिन कब्र से खुशबू का ना आना ना हक की दलील नहीं है। अपने बेटे पर नाम रखना मोहब्बत की दलील है, लेकिन अपने बेटे पर नाम न रखना नफरत की दलील नहीं। भाई जिसके बेटे का नाम अबू बकर है वो तो हाथ बुलंद करे। 1 2 3 ये 4। मेरे बेटे का नाम भी अबू बकर है। अब वो आदमी हाथ ऊपर करें जिनके दिलों में हजरत अबू बकर की मोहब्बत है। अब देखो ये सारे ऊपर कर रहे हैं। अब इन्होंने नाम तो नहीं रखे लेकिन मोहब्बत है, तो नाम रखना मोहब्बत की दलील है, नाम न रखना नफरत की दलील। अच्छा मैं दूसरी मिसाल से समझा देता हूं। दादा फोत हो गया, महीने के बाद बेटा पैदा हुआ, आपने अपने दादे का नाम अपने बेटे पे रख दिया। अब कोई आपसे कहे कि देखो जी आपके बेटे पर तो आपके दादे का नाम है, आपके बेटे पर तो आपके दादे का नाम है, लेकिन आपके दादे के किसी एक बेटे पर भी आपका नाम नहीं है।
تو لہذا آپ کا دادا آپ سے بڑی نفرت کرتا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے پر آپ کا نام رکھا ہی نہیں۔ اس دلیل سے دادے کی نفرت مانو گے؟ اچھا میں اور دوسرے زاویے سے سمجھاتا ہوں۔ بھئی دیکھو تو صحیح، آج تک معمول کیا رہا ہے کہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کے نام اٹھا کر بچوں پہ رکھے جاتے ہیں، یا جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کے نام بچوں پہ رکھے جاتے ہیں؟ جو جا چکے ہوتے ہیں، دادا زندہ گھر میں بیٹھا ہے، بیٹا پیدا ہو گیا، دادے کا نام رکھو گے؟ اگر دادا فوت ہو گیا، اب اگر رکھنا چاہو تو اب رکھ سکتے ہو۔ تو بھائی دیکھو، جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو اولادیں ہو رہی تھی، اس وقت حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین تو زندہ چل پھر رہے تھے۔ اب حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اپنے بچوں پر علی نام رکھتے تو کیسے رکھتے؟ علی تو ساتھ بیٹھے رہے، حسن حسین تو ساتھ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب حضرت علی کو بچے پیدا ہونے لگے تو اس وقت ابو بکر، عمر، عثمان اس دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے پر نام ابو بکر رکھا، ایک پر عمر رکھا، ایک پر عثمان رکھا۔ اس لیے صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت ہے، اس محبت کو عام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔